للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہی خوب جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ برادران اسلام، پچھلے دنوں ایک طالب علم کا فون آیا کہ اس کے بھائی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور آج 7واں دن ہے، تو 7ویں دن بچے کے بال مونڈے جاتے ہیں۔ اس نے کہا جب ہم نے یہ بال منڈوانے لگے تو خواتین نے کہا کہ بچیوں کے بال نہیں مونڈنے چاہیے، یہ گناہ ہے، بچیوں کے بال مونڈنا یہ گناہ ہے، صرف بچے لڑکے جو ہیں ان کے بال مونڈے جاتے۔ اس نے فوراً مجھے فون کیا، میں نے بتایا نہیں، بیٹے اور بیٹی دونوں کے 7ویں دن بال مونڈنے ہیں۔ اس نے کہا جی کوئی دلیل، میں نے پھر اس کو دلیل بھی بھیجی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ عقیقے کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ جو نومولود ہے، جب کسی کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو والدین کی اس کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ تو ہر بندے کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں بچے یا بچے کی ولادت نہ ہوتی ہو۔ تو ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے، ان مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اولاد جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرے اسے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے جو حقوق اس کے ذمے ہیں وہ حقوق بھی اسے ادا کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کل قیامت والے دن ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اس کی پرورش کی یا نہیں کی، اولاد کے جو حقوق تھے وہ ادا کیے یا نہیں ادا کیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق باز پرس ہوگی۔ پھر مزید وضاحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فالامام رائن وہو مسئول عن رعیتہ، وقت کا حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل رائن فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق باز پرس ہوگی۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہو مسئولۃ عن رعیتہا، اور ہر عورت
اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ پاکستان میں تبدیلی کیوں نہیں آئی، ہر شخص سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کی پرورش کی اسلامی نہج کے مطابق کہ نہیں۔ اولاد کے جو حقوق ہیں پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ میں چند ایک آپ کے سامنے آج بھی رکھوں گا، آئندہ جمعے میں بھی رکھوں گا۔ پہلی ذمہ داری گٹی دینا۔ گٹی دینا جو ہے یہ مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جو پہلی خوراک دی جاتی ہے اسے گٹی کہتے ہیں، گٹی، اور عربی میں تہنیک کہتے ہیں۔ گٹی جو ہے کھجور سے بھی دی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا اور کھجور بھی لائی جاتی، آپ اس کھجور کو اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے اور پھر اس کو بچے کے تالو پر لگا دیتے۔ اسی طرح شہد جو ہے اس سے بھی گٹی دی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی فرد، گھر کا کوئی بھی فرد بچے کو، مرد ہو یا عورت، گٹی دے سکتا ہے۔ اور اگر نیک آدمی سے بھی گٹی دلانا چاہیں تو نیک آدمی سے بھی اپنے بچے کو آپ گٹی دلا سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ان کے پیٹ میں تھے، پھر جب ہجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا، مدینہ منورہ پہنچ کر میری پہلی منزل قباء میں تھی اور یہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوئی، آپ نے اس بچے کو گود میں رکھ لیا، آپ نے فرمایا کھجور ہے تو لاؤ، کھجور طلب فرمائی، آپ نے کھجور کو چبایا، پہلے اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالا۔ وہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے منہ میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ڈالا گیا، پہلی خوراک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور جو تھی جو اپنے منہ میں، اس کو نرم کر کے عبداللہ بن زبیر جو ابھی پیدا ہوئے تھے ان کے تالو پر لگا دی۔ ثم حنکہ بالتمرۃ، پھر آپ نے اسے کھجور سے گٹی دی، ثم دعا لہ فبرک علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا بھی کی۔ اگر کسی نیک آدمی سے آپ گٹی دلائیں گے تو وہ گٹی دینے کے ساتھ ساتھ اس بچے کے لیے دعا بھی کرے گا برکت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ اور یہ یاد رکھیں، ہجرت کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ تھا اور تمام مسلمان اس بچے کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے تھے، اس لیے کہ یہودیوں نے مدینہ میں مشہور کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں بچہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے جادو کر دیا ان کی عورتوں پر، ان کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلا بچہ تھا جس پر تمام کے تمام مسلمان خوش ہوئے اور اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चों को लाया जाता था, फ़युबर्रिकु अलैहिम वयुहन्निकुहुम, आप उनके लिए बरकत की दुआ करते और उन्हें गुट्टी देते। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ तो अबू तलहा रजी अल्लाह ताला ने कहा, मुझे कहा कि इस बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया और उन्होंने कुछ खजूरें भी मुझे दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को पकड़ा और पूछा, क्या कोई और चीज भी लाए हो बच्चे के अलावा? तो सहाबा ने कहा, जी हाँ अल्लाह के नबी, खजूरें हैं। फ़अख़ज़हन नबिय्यु फ़मज़ग़हा, बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें ली, उन्हें चबाया, सुम्मा अख़ज़ मिन फ़ीही फ़जअलहा फ़ी सबिय्यि वहन्नकहु बिही वसम्माहु अब्दुल्लाहि, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने मुंह से निकाल कर खजूर को चबाया, नरम किया, उसे मुंह से निकाल कर बच्चे के मुंह में रख दिया और उस बच्चे को गुट्टी दी, वसम्माहु अब्दुल्लाह, और उसका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। ये बुखारी की हदीस है। तो बच्चे को पहली खुराक गुट्टी देनी चाहिए, और वो खजूर भी हो सकती है नरम करके, और दूसरे नंबर पर शहद भी हो सकता है, और घर का कोई फर्द, मर्द हो या औरत या किसी नेक आदमी से भी आप गुट्टी दिला सकते। दूसरा अमल, बच्चे के कान में अजान देनी है। अजान हजरत राफे बयान करते हैं, मुस्नद अहमद अबू दाऊद में ये रवायत मौजूद है, रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ना फी उज़ुनिल हुसैन इब्न अली हीना वलदतहु फातिमतु बिस्सला। वो बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, आपने हजरत हुसैन बिन अली के कान में नमाज वाली अजान कही जब वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहां पैदा हुए। इसी तरह एक और रवायत में आता है, सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो उसने उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहनी है। अब उलमा की तहकीक के मुताबिक अकामत वाली जो रवायात है वो सख्त ज़ईफ हैं, जबकि अजान वाली रवायात में भी कुछ ज़ोफ पाया जाता है, लेकिन उम्मत का इस पर हमेशा से अमल है। इसलिए बच्चे के कान में अजान तो देनी है लेकिन अकामत नहीं। अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाए, क्योंकि जिस तरह दुनिया से रुखसत होते हुए कलमा तौहीद का मुंह से निकलना आदमी के लिए निजात का जरिया बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसकी जुबान से आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और वो फौत हो गया, वो जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नती है। तो वो फरमाते हैं, जिस तरह आखिरी वक्त जुबान से कलमा जारी हो जाए वो जन्नत में चला जाता है, इसी तरह जब बच्चा पैदा हो उसके कान में अल्लाह की तौहीद और उसकी किबरियाई की आवाज सबसे पहले जानी चाहिए, ताकि अजान उसके कान में दी जाएगी, ये तौहीद का ऐलान, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान उसकी दुनिया की कामयाबी की जमानत बन जाएगी। इसलिए कान में अजान कहनी चाहिए जब बच्चा पैदा हो। तो घर का कोई भी फर्द अजान दे सकता है, मर्द। ये नहीं है कि बच्चे को उठाकर मौलवी साहब के पास ले जाए। हर बंदे को अजान आनी चाहिए ताकि बच्चा पैदा हो तो वो किसी के पास ले जाने की जरूरत पेश ना आए।
اس کے کان میں اذان کہے۔ بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد، بنو آدم میں سے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، مس کرتا ہے، چوکا لگاتا ہے۔ فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِن مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا، بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ۔ ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے مگر مریم کو نہیں اس نے چھوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے دعا کی تھی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، اولاد کو شیطان مردود سے، میں اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی شیطان ان کو چھو نہیں سکا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو شیطان ان کو چھو نہیں سکا۔ باقی جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور اس کو جس سے وہ بچہ چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ لیکن جب اذان دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہوتی ہے، کیوں اذان دینی ہے اس کے کان میں؟ ایک تو اللہ کی توحید اور کبریائی، سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی توحید کی آواز جانی چاہیے، اللہ کی کبریائی کی آواز جانی چاہیے۔ بچے کو بچپن میں ہی اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دینی چاہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہ زرات، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے ہوا خارج کرتے ہوئے، حتی لا یسمع التعظیم، تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے دوبارہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر سامنے آ جاتا ہے، اور تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسے ڈالے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ جب وہ یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا انہیں یاد دلاتا ہے، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس کی کون سی رکعت ہے، کتنی رکعتیں اس نے پڑھ لی۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ تو اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اس لیے جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ تیسرا عمل، پہلا عمل اذان دے لیں یا گٹی دے لیں، یہ دو عمل بتا دیے۔ تیسرا عمل سر مونڈنا ہے 7ویں دن، پیدائش بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن۔ بچہ اگر فرض کرے آج جمعہ ہے، جمعے والے دن مغرب سے پہلے یہ بھی یاد رکھ لیں، مغرب سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ اور جمعرات 7واں دن ہے۔ اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہفتہ گنا جائے گا، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، اور جمعے کو اس کے بال مونڈے جائیں گے۔ وہ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے 7ویں دن بال مونڈنے ہیں۔
حضرت محمد باقر بن علی رحمہ فرماتے ہیں وزنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر حسن و حسین و زینب و ام کلثوم فتصدقت بزنت ذالک فضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم کی حجامت کرا کے ان کے بالوں کا وزن کیا، پھر اس بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا۔ اس میں دیکھیں حسن اور حسین کا نام بھی ہے اور زینب اور ام کلثوم کا نام بھی ہے، تو یہ دلیل ہے کہ صرف لڑکے کے بال نہیں موڑنے، اس کی حجامت نہیں کرانی، بلکہ لڑکی کے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حسین پیدا ہوئے، حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، زینب پیدا ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئی، اور 7ویں دن ان کے بال مونڈے گئے اور ان کے بالوں کا وزن کیا گیا اور اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ یہ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لخت جگر حسن حسین کی پیدائش کے 7ویں دن ان کے سر مونڈنے کا حکم دیا، چنانچہ ان کے سر مونڈ دیے گئے، پھر آپ نے ان کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ سر مونڈنے کی حکمت کیا ہے؟ 2 بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت صحت کی بحالی۔ طبی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے بچے کا سر مونڈنے سے اس کی صحت بحال ہو جاتی ہے، جسمانی طور پر قوت حاصل ہوتی ہے، سر کے مسام کھل جاتے ہیں اور جسم کے باقی حواس مثلا دیکھنے، سننے اور سونگھنے کی حس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت ہے 7ویں دن بچے کی حجامت کروانا، اس کے بال مونڈنا۔ اور دوسری بڑی حکمت یہ ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بالوں کا وزن کیا جائے اور اس کے وزن کے برابر، ان کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی جائے، اور اس سے غربا، مساکین، بیوگان ان کی ضروریات پوری ہوں گی۔ دیکھیں نا، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں بچے کی پیدائش نہ ہوتی ہو، تو ہر گھر میں جہاں جہاں بھی روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ چاندی جو ہے صدقہ کی جائے تو کتنے غریب پروری ہے، کتنے غریبوں کا، مساکین کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ مزید انشاءاللہ اس پر آئندہ عقیقے کے مسائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔